نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حکماء میں سے، عقلاء میں سے ایک بہت بڑے حکیم اور عظیم عاقل حضرت لقمان حکیم کے اقوال کو نقل فرمایا ہے۔ لقمان حکیم کے اقوال کو نقل فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ حکماء کے اقوال کو، حکماء کے الفاظ کو نقل کرنا فائدہ اور نفع کا سبب ہے، اور اہل عرب کا ایک مقولہ بھی ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ کسی بھی حکیم، دانشور، عقل مند کا قول، فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی حکیم کے، دانشور کے قول کو نقل کرنا اللہ تبارک و تعالی کی سنت مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اختیار فرمائی ہے۔ آج کی مختصر نشست میں حکماء کا ایک ایسا ہی قول ذکر کیا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو، تمام اہل اسلام کو، سننے اور سنانے والوں کو حکماء کے اس قول کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکماء کا، علماء کا، اہل دانش کا قول ہے، العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال۔ العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال۔ اس مقولے کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا علم جو عمل سے خالی ہو، کسی بھی بات کا علم ہے لیکن جو علم ہے اس پہ عمل نہیں ہے، وہ علم وبال ہے، وہ علم وبال ہے۔ اور وبال کا معنی مصیبت، وبال کا معنی پریشانی۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، کوئی دنیاوی خزانے نہیں ہیں، اور پھر وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، بھوک اور پیاس کی زندگی گزار رہا ہے،
اسباب راحت کی عدم موجودگی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ شخص اتنا پریشان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے ہی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے۔ اس پہ اگر بھوک آئے، افلاس آئے، تنگی آئے، پیاس آئے تو اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا بد نصیب جس کے پاس مال و دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو اور دنیاوی ساز و سامان ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو استعمال نہ کر سکے یا استعمال نہ کرے، تو کہتے ہیں اس سے بڑا بد نصیب، بدقسمت کون سا آدمی ہے، اور اس سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے کہ مال و دولت، روپیہ پیسہ سب کچھ ہے، اس کو استعمال کی توفیق نہیں ہے، اپنے اوپر لگانے کی توفیق نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ بدقسمت، بد نصیب کم درجے کا ہے، اس سے کہیں زیادہ بدقسمت، اس سے کہیں بڑھ کر بد نصیب شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے، جس کو پتہ ہے، جو جانتا ہے، علم کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اسے پتہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے اعمال یہ ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اعمال یہ ہیں، یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اسے علم سب کچھ ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ یہ اس شخص سے، جس شخص کے پاس سبھی کچھ ہو، مال و دولت ہو، ساز و سامان ہو، اور اس سے وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے، اس سے بد نصیب شخص یہ ہے جس کے پاس علم ہے اور اس علم پہ اس کا عمل نہیں ہے۔ تو مقولے کا پہلا جملہ ہے العلم بلا عمل وبال، وہ علم جس پہ عمل نہ ہو وہ وبال ہے۔ اور اگلا جملہ علماء نے، فقہاء نے کیا خوب فرمایا، والعمل بلا علم ضلال۔ ہاں، وہ عمل، جو عمل علم کے بغیر کیا جائے گا، وہ عمل جو علم کے بغیر ہو وہ گمراہی ہے۔ اب کوئی شخص عمل کا جذبہ تو رکھتا ہے، عمل کرنے کا ذوق اور شوق ہے، اسے بڑا شوق ہے قرآن کریم پڑھ لوں، اسے بڑا شوق ہے نماز پڑھوں، اسے شوق ہے حج کروں، زکوٰۃ دوں، اسے شوق ہے حقوق العباد ادا کروں، اسے شوق ہے خدمت خلق کروں، یہ اسے عمل کرنے کا جذبہ ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ عمل کرنا چاہتا ہے، علم نہیں ہے، تو یہ شخص عمل کر کے بھی گمراہی ہی میں رہے گا، اس لیے کہ عمل کر رہا ہے علم کے بغیر۔ اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے جو بیچارے سادہ لوہی میں کہہ جاتے ہیں علم کا کیا فائدہ ہے، جتنا مرضی علم آ جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ یقیناً اس علم کا فائدہ نہیں جب تک عمل نہ ہو، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں اس عمل کا فائدہ بھی نہیں ہے جو علم کے بغیر ہو۔ علم عمل کے بغیر وبال ہے اور عمل علم کے بغیر گمراہی ہے۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھانا چاہیے
علم عمل کے بغیر وبال ہے اور عمل علم کے بغیر گمراہی ہے۔ اور خوبی کیا ہے، کمال کیا ہے؟ حکماء نے آخر میں فرمایا والجمع بینہما کمال، ان دونوں کو جمع کرنا، علم کو عمل کو، علم کے ساتھ عمل کو اور عمل کے ساتھ علم کو، والجمع بینہما دونوں کو جمع کرنا کمال، یہی کمال کی بات ہے۔ تو گویا کامل علم وہ ہے جس پہ عمل ہو، اور کامل عمل وہ ہے جو علم کے ساتھ کیا جائے۔ العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال، علم اور عمل کو جمع کرنا یہ کمال کی بات ہے، اور یہی کامیابی کی بنیاد اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو علم اور عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محض علم ہی نہ ہو بلکہ وہ علم ہو جس علم پہ عمل ہو، اور عمل علم کے بغیر عمل علم سے خالی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اور پوری امت مسلمہ کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور یہ کمال کی زندگی اور یہ کمال کے درجات اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔